کہ اہل دنیا جب بھی جاگے گا زمانہ اور کچھ کربلا والوں کا ماتم ہوگا برپا اور کچھ مصر کے بازار والوں تم نے دیکھا اور کچھ کربلا میں تھا علی اکبر کا جلوہ اور کچھ اور انبیاء کے بھی ہیں سجدے اور فرشتوں کے بھی ہیں انبیاء کے بھی ہیں سجدے اور فرشتوں کے بھی ہیں زیر خنجر جو ادا ہو وہ ہے سجدہ اور کچھ زیر خنجر جو ادا ہو وہ ہے سجدہ اور کچھ اور راہ میں پلوا کے پانی اور سے پوچھا شاہ نے ہو گئے سیراب سب پرے جری یا اور کچھ ہو گئے سیراب سب پرے جری یا اور کچھ اور یوں تو ہر سجدے کی عظمت کا ہمیں اقرار ہے یوں تو ہر سجدے کی عظمت کا ہمیں اقرار ہے اور سارے سجدے جو بچا لے وہ ہے سجدہ اور کچھ سارے سجدے جو بچا لے وہ ہے سجدہ اور کچھ معزز حاضرین آداب، میں بھونیش کمار شرما بھون امروہوی آپ سے مخاطب ہوں۔ اہل امروہہ کے لیے بڑی دکھ کی گھڑی کی بات ہے کہ امروہہ کے مشہور و معروف شخصیت کے مالک ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اہل امروہہ اپنی جن شخصیات کے اوپر ناز کرتا ہے ان میں سے ایک شخصیت ہمارے ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب تھے۔ انہوں نے اپنی محنت لگن کے بلبوتے رسائی ادب کے اندر خاص طور سے جو اپنا مقام پیدا کیا اس کی نظیر دور دور تک نہیں ملتی۔ نظم اور نثر دونوں پر یکساں ان کو عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ان کی شخصیت کے اوپر جو بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ مجھ حقیر فقیر کے لیے ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اہل امروہہ کو بڑا فخر رہا ہے کہ اس نے عظیم امروہوی جیسی شخصیت کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے علم و فن سے نہ کیول ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دیگر ممالک میں امروہہ کا نام بڑی شان اور عنوان کے ساتھ روشن کیا۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ محبت کی زباں میں بات کرتے ہیں محبت کی زباں میں بات کرتے ہیں محبت کی، ہمارا ذکر یوں اردو کے اخباروں میں رہتا ہے ہمارا ذکر یوں اردو کے اخباروں میں رہتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایسی ہی شخصیت کے مالک تھے جن کا ذکر ان کے کارناموں کی وجہ سے نہ کیول رسائل نہ کیول اردو اخبارات بلکہ اور دوسری جگہ بھی بڑے فخر کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے، اس کا ہمیں دلی افسوس ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایشور سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 4 مصرے میں ان کے لیے بہت ہی ذلت میں کہنا چاہوں گا۔ دل سے غم عظیم بھلایا نہیں جاتا، دل سے غم عظیم بھلایا نہیں جاتا، اشکوں سے بھی یہ درد
چھپایا نہیں جاتا، یادوں کے پھول دل میں سجائے ہوئے ہیں ہم، صدمہ بھون یہ دل کا سنایا نہیں جاتا، دل سے ہمیں عظیم بھلایا نہیں جاتا، اشکوں سے بھی یہ درد چھپایا نہیں جاتا، یادوں کے پھول دل میں سجائے ہوئے ہیں ہم، صدمہ بھون یہ دل کا سنایا نہیں جانا۔ معزز حاضرین، مجھے گزشتہ 30 سالوں سے ان کی قربتیں حاصل رہی ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت سے میں نے سدا ان کو دیکھا، اور اسی طرح انہوں نے بھی مجھے چھوٹے بھائی کی طرح مانتے ہوئے اپنی شفقتوں سے ہمیشہ نوازا، اور رسائی ادب کے اندر میری آمد بھی انہی کی وجہ سے ہوئی، اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے مجھے انہی نے حسین ڈے کے اندر پڑھنے کے لیے منقبت تیار کرائی اور تیار کر کے دی، بلکہ یوں کہا جائے تیار کر کے دی، اور وہ میں نے پڑھی، اور اس کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے۔ رسائی ادب کے اندر ان کا بہت بڑا یوگدان رہا، لگ بھگ 4 درجن کے قریب ان کی کتابیں جو ہیں الگ الگ موضوعات کے اوپر آئیں، اور جدید مرثیے کے اوپر ان کو بہت عبور حاصل رہا، ان کے اوپر بہت زبردست انہوں نے کام کیا، بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جدید مرثیے کی تاریخ رقم کی انہوں نے، اور بہت ہی اچھے مرثیے اس سلسلے میں ان کے منظر عام پر آئے۔ میں ایک سلام کے چند اشعار اس موقع پر پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ دیکھیں، حسین بولے یہ چلتے چلتے جوا گئی کربلا کی خوشبو، حسین بولے یہ چلتے چلتے جوا گئی کربلا کی خوشبو، یہی ہے منزل ہماری آخر بتا رہی ہے فضا کی خوشبو، یہی ہے منزل ہماری آخر بتا رہی ہے فضا کی خوشبو، بچانا مقصد ہے دین ہمارا، سلگت صحرا میں آئے ہیں یوں، بچانا مقصد ہے دین ہمارا، سلگت صحرا میں آئے ہیں یوں، دغا کریں گے یہ اہل کوفہ، دغا کریں گے یہ اہل کوفہ، بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو، دغا کریں گے یہ اہل کوفہ، بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو،
نہیں کروں گا میں تیری بیعت، نہیں مجھے چاہیے حکومت، نہیں کروں گا میں تیری بیعت، نہیں مجھے چاہیے حکومت، یزید جانے دے ہند مجھ کو، جہاں سے آئی وفا کی خوشبو، یزید جانے دے ہند مجھ کو، جہاں سے آئی وفا کی خوشبو۔ اور دیکھیں، نہ منہ دکھائیں گے اے سکینہ جو مشک بھر کر نہ لائے تیری، نہ منہ دکھائیں گے اے سکینہ جو مشک بھر کر نہ لائے تیری، عمل عباس سے وفائیں بکھیری مہر و وفا کی خوشبو، عمل عباس سے وفائیں بکھیری مہر و وفا کی خوشبو، جو تیر کھا کر بھی مسکرائے، نہ دیکھا کوئی جہاں میں ایسا، جو تیر کھا کر بھی مسکرائے، نہ دیکھا کوئی جہاں میں ایسا، بسی ہے اہل جہاں کے دل میں رواب کے ملکہ کی خوشبو، بسی ہے اہل جہاں کے دل میں رواب کے ملکہ کی خوشبو۔ اور دیکھیں، یزید ظلم و ستم کو سہ کر رکھا محمد کے دین کو قائم، یزید ظلم و ستم کو سہ کر رکھا محمد کے دین کو قائم، بتا رہی ہے جہاں گو زینب تمہارے سرنگی ردا کی خوشبو، بتا رہی ہے جہاں گو زینب تمہارے سرنگی ردا کی خوشبو۔ ایک شعر اور دیکھیں، یزید تیری تو شان و شوکت کا کوئی باقی نشان نہیں ہے، یزید تیری تو شان و شوکت کا کوئی باقی نشان نہیں ہے، مگر زمانے کے کونے کونے، مگر زمانے کے کونے کونے سے آ رہی ہے عزا کی خوشبو، مگر زمانے کے کونے کونے سے آ رہی ہے عزا کی خوشبو۔ مت اور سماعت فرما لیں، بچشم گریاں جو آج یارو بھون نے روداد غم سنائی، بچشم گریاں جو آج یارو
भुवन रुदाद हम सुनाई, अली का फैजान समझो इसको, अली का फैजान समझो इसको, ये है दिले फातिमा की खुशबू। हुसैन बोले ये चलते चलते जवा गई करबला की खुशबू। यही है मंजिल हमारी आखिर, बता रही है अज़ां की खुशबू। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डॉक्टर अजीम अमरोवी के इसाले सवाल की मजलिस में शरीक हो रहे हैं। डॉक्टर अजीम अमरोवी अपने नामी की तरह एक उर्दू अदब में एक अजीम शायर थे। उन्होंने उर्दू अदब बड़ी खिदमत किया है, 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उसके अलावा उन्होंने उर्दू मरसिया निगारी में अपनी एक अलग पहचान कायम की। डॉक्टर अजीम अमरोवी न सिर्फ एक अच्छे अदीब थे, एक अच्छे शायर थे, एक बहुत ही मोमिन सिफत पर खुलूस इंसान थे और मुहिब हुसैन थे। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुहिब हुसैन के खराज अक़ीदत में इमाम हुसैन की मदह में कुछ कलाम पेश किया जाए। मैं ख़ुद शायर नहीं हूँ, मैं सवाबन मरसिया पढ़ता हूँ, तो इसीलिए मैं मीर अनीस के मरसिए के कुछ बंद जो कि इमाम हुसैन की मदह में है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले एक बंद हज़रत हुर की ज़बानी इमाम हुसैन की मदह। मुलाहिज़ा हो, इनसे कतरा कोई मांगे तो गुहर देते हैं सखी इब्ने सखी बात पे सर देते हैं, पेट साइल का ये फाकों में भी भर देते हैं, या तो सर देते हैं फिरदौस में घर देते हैं, आस मुजरिम की गुनहगार की उम्मीद है ये, जर्रा परवर जिन्हें कहते हैं वो खुर्शीद है ये। और अब दो बतौर ख़ास मुलाहिज़ा हो, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना तारुफ करा रहे दुश्मन की फ़ौज से, तो उनका जो तारुफ है वो बज़ाते ख़ुद इमाम हुसैन की मदह है। इमाम हुसैन की मदह बज़ुबान इमाम हुसैन। मुलाहिज़ा हो, मैं हूँ सरदार शबाबे चमने खुल्द बरी, मैं हूँ खालिक की कसम दोष मोहम्मद का मकीन, मैं हूँ अंगुश्तरे पैगम्बर खातिम का नगीन, मुझसे रोशन है फलक मुझसे मुनव्वर है जमीन, अभी नजरों से नेहा नूर जो मेरा हो जाए, मैं फिले इम्कान में अंधेरा हो जाए, कुलजुमे इज्ज शरफ का तिरशहवार हूँ मैं, सब जहां ज़ेरे नगी है वो जहांदार हूँ मैं, आज को मसलहतन बेकसुनाचार हूँ मैं, विरसे अहमद मुख्तार का मुख्तार हूँ मैं, बखुदा दौलत ईमान इसी दरबार में है, सब बुजुर्गों का तबर्रुक मेरी सरकार में है, सब बुजुर्गों का तबर्रुक मेरी सरकार है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब सोगवार हैं। तकी आबेदी टोरंटो से अर्ज कर रहा है कि जदीद मरसिए के ऐवान का अहम सुतून मुनहदिम हो गया। सैयद अजीम हैदर अजीम अमरोही, जिनकी शख्सियत अजीम थी इस वजह से कि शायर अहले बैत थे,
نجم افندی نے کہا تھا، شاعر ہوں ان کا نجم جو ہیں وجہ کائنات، ممکن ہے تا ابد میرا نام و نشاں رہے۔ یقیناً عظیم امروہوی، جو خود بذات خود عز و انکساری کا مجسمہ اور جدید مرثیے کا معمار، وہ جس نے اپنے مرثیے حسین اور زندگی میں ایک لافانی سہل ممتنع میں انوکھا مضمون کا شعر باندھا تھا کہ بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، تا ابد زندہ رہے ایسے مرے گا شبیر۔ اس سہل ممتنع شعر کا تخلیق کار تا ابد جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، شہید پائندہ اور زندہ رہتا ہے۔ عظیم امروہوی، میں یہاں پر اپنے دیرینہ تعلقات اور مجھ پر جو ان کے احسانات اور میرے محسن بلکہ پورے رسائی ادب کی اس طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جدید مرثیے میں 1974-70 کے درمیان اگر کراچی سے ہلال نقوی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امروہے سے عظیم حیدر نقوی اور ناشر نقوی جیسے نوجوان پھیل رہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 21ویں صدی سے مرثیے کو کیسے جوڑا جائے۔ وہ شخصیت جس نے مرثیے نگاران امروہہ لکھ کر نہ صرف مرثیے نگاروں بلکہ امروہے کی ادبی قدرت اور ادبی دبستانی کو دنیا سے متعارف کروایا، سوال یہ ہے، کیا اردو ادب نے ایسے عظیم شاعر کی وہ قدردانی کی جو اس کا منصب تھا؟ یہ تو جواب اردو کے زوال میں شامل ہوگا۔ گفتگو کر رہا ہوں کہ عظیم امروہوی نے اپنے مرثیوں میں کلاسیکیت کو، کلاسیکی مرثیے کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کی طرف جو موڑ دیا، ہم کو اس زمانے کے جو نوجوان شعراء، جس میں اللہ سلامت رکھے ناشر نقوی اور ہلال نقوی بقید حیات ہیں، اس کاروان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مرنے والے تجھے روئے گا زمانہ برسوں۔ انتقال سے کچھ مہینوں پہلے مرثیے نسیم کی 5ویں جلد اس زمانے میں انجام دی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جوش کے جذبات کو ان کے بارے میں جو کہے گئے پیش کروں۔ جوش ملیح آبادی نے جب عظیم امروہوی کا مرثیہ سنا تو انہوں نے ایک خط جو سپتمبر 1980 میں ہلال نقوی کو لکھا، اس میں لکھتے ہیں، ہندوستان، عظیم امروہوی سے مخاطب ہو کے، ہندوستان کا نوجوان شاعر فکر و نظر سے کام لے رہا ہے اور حسین ابن علی کے مارکہ حق سے
درس عمل دینے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اب مرثیے کو روشن دماغ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس صنف کا وجود ختم ہو جائے گا۔ عظیم امروہوی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان انسان کے مرثیے کو نئے احساسات کی آب و تاب دے کر لکھا ہے۔ کتنے ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں جوش نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہو۔ اس وقت یہ جو ادبی مسئلہ کلاسک جدیدیت مابعد جدیدیت جو غزل اور نظم میں ہے، وہ تو ایک ڈھکوسلا ہے۔ تحقیق کیجئے، اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو خود ان لوگوں نے اپنی دیواریں بنائی ہیں۔ اگر کہیں پر کلاسیکیت ہے تو وہ رسائی ادب میں مرثیے پر ہے، اگر کہیں پر جدیدیت ہے تو وہ وہاں پر آپ کے مرثیے میں ہے، اگر کہیں پر انسانی اس وقت اردو، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ویسا شاعر عظیم امروہی جس نے کہا تھا اپنے مرثیے کے آخری شعر میں، بس اے عظیم ذبح شہ نیک خو ہوئے، اس خون کے بیاں سے بھی ہم سرخ رو ہوئے۔ وہ آج جوار محمد و آل محمد میں پہنچ چکا ہے، لیکن سرخ رو ہے۔ اسی وجہ سے یہ عز و انکسار کا، یہ تبحر انسانیت کا، یہ انسانی قدروں کا، آپ عظیم امروہی کے مرثیے تو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ انسانی قدریں، جس میں سب سے بڑی قدر انسان کا جسٹس، انصاف، عدل اور مساوات اور حریت اور مقام انسان اور حقوق انسان ہے، جا بجا مرثیوں میں ملیں گے۔ وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوش پر یہ ذمہ داری احساس کرتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت، اس عظیم شاعر، اس عظیم انسان، اس عظیم مرثیہ نگار، جس کے پاس قدرت حیدری بھی نام ہی میں منسلک ہے، کچھ اپنا نذران عقیدت اور اپنے عز محبت دے کر یہ بتاؤں کہ یہ جو محبت کا شاعر ہے، جس نے شبیر کے بارے میں کہا ہے کہ شبیر ہر بشر سے محبت کا نام ہے، شبیر آدمی کی شرافت کا نام ہے، انسانیت کا، خلق و مروت کا نام ہے، عزم و عمل کا، جرت و ہمت کا نام ہے جس کے دم قدم سے بقا عالمین کی۔ شبیر ایک زندہ حقیقت ہے دین کی، اس زندہ حقیقت کا زندہ پائندہ شاعر آج ہم میں نہیں ہے، لیکن عظیم امروہی کی جو ایڈیالوجی ہے، جو ان کے منصوبے ہیں، ہمارے پاس ان کے دونوں بھائی جناب حیدر کمال اور سلیم امروہوی اس بڑے منصوبے کو آگے لے جائیں گے۔ ہم بھی اس لشکر کے ایک معمولی سے سپاہی ہیں۔ درویش سوائے دعا کے اور اپنے کشکول میں کچھ نہیں رکھتا۔ اللہ عظیم امروہوی کو غریق رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ اردو شعر و ادب کی معتبر آواز، بالخصوص رسائی تہذیب کے دمساز، تحقیق و تاریخ میں فہیم، ذکر و فکر میں کلیم، امروہہ کی ثقافت کے ندیم،
ڈاکٹر عظیم امروہوی، جو اپنی ذات میں اردو کا ادارہ تھے، 10 اکتوبر 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر ان کی رحلت کا غم ہم سب پر ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اب وہ براہ راست اپنے معبود کے کرم کے سائے میں ہیں۔ دعا ہے کہ رحیم و کریم ان کی مغفرت کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر عظیم عطا کرے۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، خاص طور پر ہر صنف ادب پر غیر معمولی کام کرنے والی شخصیت۔ مرثیہ نگاری ان کا خاص میدان فکر رہا۔ عظیم امروہوی کے 30 مرثیے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں محمد و آل محمد کی مقصدیت ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ عظیم امروہوی کے مرثیوں میں عصری تقاضوں کے ساتھ ساتھ عصری حیثیت بھی ہے، وقت کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہیں، مقصدیت بھی ہے، نئے موضوعات کے ذریعے نئے دائرے ہیں، عزم و عمل کا رجحان ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ رسول اور آل رسول کے پیغام امن و عاشقی، انسان دوستی، ترقی پسندی اور اتحاد و یکجہتی کا جو ایک درس ہے، اس کو عظیم امروہوی نے نہایت خوبصورتی سے اپنے کلام میں نظم کیا ہے۔ ایسا ہی ان کا ایک مرثیہ حسین اور رسول ہے، جو متعدد بار چھپا، بارہا ان کی زبانی سنا گیا۔ آج اسی مرثیے کے چند بند حاضر خدمت ہیں۔ کلام ڈاکٹر عظیم امروہوی کا۔ مرثیہ حاضر ہے حسین اور رسول۔ جب صفحہ زمیں پہ کہیں بھی وفا نہ تھی، جب ظلم کی جہاں میں کوئی انتہا نہ تھی، جب زندگی کو فکر بقا و فنا نہ تھی، خلق حسن کی جسم بشر پر قبا نہ تھی، ظالم پنپ رہے تھے ستم کے دیار میں، انسانیت پڑی تھی جہالت کے غار میں، جب کاروان جہل کا تھا ہر طرف گزر، گیتی کے ذرے ذرے پر پھیلا ہوا تھا شر، لٹنے کا خوف تھا تو کہیں جان کا خطر، انسان کر رہا تھا جب ڈھنگ سے بسر، غارت گری و فتنہ ترازی کا راج تھا، جب سرکشی کے ہاتھ میں پورا سماج تھا، تھی زندگی ضرور مگر مدعا نہ تھا، غیر از خودی کسی کو بھی خوف خدا نہ تھا، عقدے تھے سینکڑوں کوئی عقدہ کشا نہ تھا، سب خضر بن گئے تھے کوئی رہنما نہ تھا، انسان تھا بھلائے ہوئے ہر اصول کو، انسانیت پکار رہی تھی رسول کو، انسان تھا بھلائے ہوئے ہر اصول کو، انسانیت پکار رہی تھی رسول کو، لبیک کہہ کے آ گیا تب آمنہ کا لال، فاراں کی چوٹیوں کے افق کا مہ کمال، جس کی کوئی نظیر نہ جس کی کوئی مثال، دونوں جہاں کا مہر مبیں نور ذوالجلال، انسان کو بچا کے تباہی کے غار سے، جینا سکھا گیا نگہ اعتبار سے، جینا سکھا گیا نگہ اعتبار سے، جو خلق کا جہاں میں سراپا ہے وہ رسول، یا یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ جو خلق کا جہاں میں سراپا ہے وہ رسول، جو فیض کا حیات میں دریا ہے وہ رسول، کل کائنات کا جو مسیحا ہے وہ رسول، جو کبریا کے دل کا ارادہ ہے وہ رسول، ہنگامے وحی نطق کے لب کھولتا ہوا، اللہ کا ضمیر ہے جو بولتا ہوا، جس کی ہر ایک بات میں تاثیر وہ رسول، جس نے ستم کی توڑ دی شمشیر وہ رسول، جو دے گیا ہے نعرہ تکبیر وہ رسول، پنہائی
جس کی ہر ایک بات میں تاثیر وہ رسول جس نے ستم کی توڑ دی شمشیر وہ رسول جو دے گیا ہے نعرہ تکبیر وہ رسول پہنائی جس نے ظلم کو زنجیر وہ رسول مسمار جس نے قلعہ الحاد کر دیا انسان کے ضمیر کو آزاد کر دیا بالا ہے جس کی سب سے ہر ایک بات وہ رسول جس نے بدل کے رکھ دیے حالات وہ رسول جس نے دیا پیام مساوات وہ رسول پائیں دلوں پر جس نے فتوحات وہ رسول سارے جہاں کو امن کا پیغام دے گیا انسان پیار سے رہے یہ کام دے گیا ہیں بے شمار جس کے کمالات وہ رسول جس پر خدا بھی پڑھتا ہے سلوات وہ رسول قرآن کے مثل جس کی ہر ایک بات وہ رسول خالق نے جس سے چاہی ملاقات وہ رسول خالق نے جس سے چاہی ملاقات وہ رسول سدرا کو جس نے منزل ادنا بنا دیا انسان تجھ کو عرفہ و اعلیٰ بنا دیا سینہ ہے جس کا منزل قرآن وہ رسول دنیا کا جس کے دین پر ایمان وہ رسول کردار جس کا سورہ رحمان وہ رسول جو میزبان عرش کا مہمان وہ رسول شک کر کے چاند آنکھوں کے پردے اٹھا دیے وحدت کے دو گواہ فلک پر دکھا دیے ایسا امین جس پہ امانت کو ناز ہے ایسا وجیح جس پہ وجاہت کو ناز ہے ایسا خطیب جس پہ خطابت کو ناز ہے ایسا شریف جس پہ شرافت کو ناز ہے علم و کتاب و تاج شفاعت لیے ہوئے قبضے میں دو جہاں کی حکومت لیے ہوئے ایسا رفیق جس پہ رفاقت کو فخر ہے ایسا فہیم جس پہ فراست کو فخر ہے ایسا امیر جس پہ امارت کو فخر ہے ایسا رسول جس پہ رسالت کو فخر ہے دل جس کا لے لیا اسے ایمان دے گیا اہل نظر کو عطرت و قرآن دے گیا زوجہ ہے جس کی وہ کہ خدیجہ کہیں جسے ملک عرب کے واسطے ملکہ کہیں جسے اسلام کا عظیم خزانہ کہیں جسے تبلیغ دین حق کا ذریعہ کہیں جسے اس طرح گھر رسول کا آباد کر دیا فکر معاش سے انہیں آزاد کر دیا فکر معاش سے انہیں آزاد کر دیا سرتاج اس کا رہبر ہر خاص و عام ہے وہ سید البشر ہے وہ خیر الانام ہے اس پر تمام کار ہدایت تمام ہے اللہ کا درود ہمارا سلام ہے اللہ کا درود ہمارا سلام ہے ایسا بشر ہے کون جہان مجاز میں شامل ہے اس کا نام خدا کی نماز میں شامل ہے اس کا نام خدا کی نماز میں خلق عظیم ہے اسی کردار کی ثنا جس سے ہوئے حبیب خدا شاہ انبیاء جس کی بنا رسول تو شبیر ہے بقا جس کے لیے نبی نے کئی بار یہ کہا دین کی بقا جہاں میں ہے اس نور عین سے میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے نانا سے تو ہے سارے نواسوں کا سلسلہ لیکن کسی نواسے سے نانا نہیں ہوا سوچا جو میں نے یہ تو پکاری یہ کربلا مٹ ہی چکا تھا شام میں تو دین مصطفیٰ سر دے گئے حسین تو اسلام رہ گیا نانا کا اس پسر کے سبب نام رہ گیا دولت یہ گھر لٹا کے کمائی حسین نے نانا کے دین کی جان بچائی حسین نے باطل کو ایسی ضرب لگائی حسین نے راہ دوام حق کی دکھائی حسین نے زندہ جو مر کے دین شہ انبیاء کیا خنجر تلے امام نے کار خدا کیا جو پاسبان دین و شریعت ہے وہ امام جو عارف سجود و شہادت ہے وہ امام اسلام کو بھی جس کی ضمانت ہے وہ امام دنیا میں دین کی جو بدولت ہے وہ امام کردار مصطفیٰ کا نگہبان ہے وہی
نیزے پر بولتا ہوا قرآن ہے وہی، جو معدن تدبر و حکمت ہے وہ امام، جو مخزن علوم و بصیرت ہے وہ امام، جو مصدر شجاعت و ہمت ہے وہ امام، جو رمز آشنائے مشیت ہے وہ امام، جو وارث شکوہ رسول انعام ہے، اسلام کا بھی جس کو ابد تک سلام ہے، اسلام کا بھی جس کو ابد تک سلام ہے۔ شبیر اور رسول کی توقیر ایک ہے، تینت ہے ایک، جلوہ و تنویر ایک ہے، معنی ہے ایک، صورت و تفسیر ایک ہے، دو رخ ہیں ایک صفحے کی تصویر ایک ہے۔ شبیر ہی کے دم سے ہے خیر الورا کا نام، دونوں کے دم سے رہ گیا قائم خدا کا نام۔ شبیر اور رسول کا معیار ایک ہے، کہنے کو دو زبانیں ہیں، گفتار ایک ہے، شیوا ہے ایک، سیرت و کردار ایک ہے، اقرار ایک، دونوں کا انکار ایک ہے۔ شبیر کا پیام پیام رسول ہے، شبیر کا کلام کلام رسول ہے۔ شبیر اور رسول کا عرفان ایک ہے، شبیر اور رسول کا فرمان ایک ہے، شبیر اور رسول کا قرآن ایک ہے۔ غالب ہیں دو ضرور مگر جان ایک ہے، غالب ہیں دو ضرور مگر جان ایک ہے۔ وہ ہیں اگر رسول تو یہ بھی امام ہیں، کیا فرق ہے انہی کے تو قائم مقام ہیں، کیا فرق ہے انہی کے تو قائم مقام ہیں۔ شبیر نے سنواری ہے تصویر دین کی، شبیر نے بڑھائی ہے تنویر دین کی، شبیر نے بچائی ہے توقیر دین کی، تدبیر کی تو بن گئی تقدیر دین کی۔ شبیر کائنات کا وہ انقلاب ہے جو دین کا جواب ہے اور لاجواب ہے۔ شبیر سے ہے دین و دیانت کی آبرو، شبیر سے رسول و رسالت کی آبرو، شبیر کربلا میں مشیت کی آبرو، شبیر کے لہو سے شہادت کی آبرو۔ شبیر کی مثال کوئی دوسرا نہیں، وہ آفتاب ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں، وہ آفتاب ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں۔ مظلوم نے دکھائے وہ شیر خدا کے ہاتھ، نظروں میں پھر گئے اسد کبریا کے ہاتھ۔ بیعت کے طالبوں نے سمیٹے خطا کے ہاتھ، آیا نہ کچھ جہاد میں اہل جفا کے ہاتھ۔ خیبر شکن کا دست قضا یاد آ گیا، بھاگے صنم پرست خدا یاد آ گیا، بھاگے صنم پرست خدا یاد آ گیا۔ بند ملالہ کریں کہ وہ آخری حیات کے لمحات مختصر، نرغا وہ ظالموں کا پیمبر کا وہ پسر، گرتے ہی محو سجدہ ہوئے شہ جھکا کے سر، گرتے ہی محو سجدہ ہوئے شہ جھکا کے سر، فتح مبین تڑپ گئی قدموں کو چوم کر، ظالم دبا سکا نہ وہ شبیر کی صدا، ٹکرائی جا کے عرش سے تکبیر کی صدا۔ جلاد کی وہ تیغ وہ سوکھا ہوا گلا، جلاد کی وہ تیغ وہ سوکھا ہوا گلا، زہرا کی تھی فغاں میرے بچے پر رحم کھا، اس کرم میں بھی ہاتھ سے چھوٹی نہیں وفا، سوکھے لبوں پر بخشش امت کی تھی دعا۔ ناگاہ قطع کر کے کلام جناب کو، مارا شقی نے جانے رسالت معاب کو، اس پر ستم ہوئے جو شہ مشرقین تھا، جو بو تراب کے دل مستر کا چین تھا، احمد کا لال فاطمہ کا نور عین تھا، بے کس تھا 3 روز کا پیاسا حسین تھا، اپنے گلے کو دے کے شہ مشرقین نے اسلام کے گلے کو بچایا حسین نے، اپنے گلے کو دے کے شہ مشرقین نے اسلام کے گلے کو بچایا حسین نے۔
خیمے میں آل پاک کے پہنچی جو یہ خبر، ڈیوڑی کے پاس آ گئیں زینب برہنہ سر، دیکھا جو قتل گاہ کی جانب بچشم تر، چلائیں پیٹ کر کے لٹا مصطفیٰ کا گھر۔ میں صدقے جاؤں اے میرے بھائی کدھر گئے، نانا کی جان حق کے فدائی کدھر گئے۔ نقل رسول پاک کو جب کر چکے قلم، اہل ستم نے ڈھائے اسیروں پہ وہ ستم، زنجیر میں نہ اٹھتے تھے بیمار کے قدم، دل ٹکڑے ٹکڑے جس سے ہو ٹوٹے وہ غم پہ غم۔ اہل حرم یزید کے دربار میں گئے، بے پردہ شام و کوفہ کے بازار میں گئے، بے پردہ شام و کوفہ کے بازار میں گئے۔ اس طرح سر حسین نے اپنا کٹا دیا، نانا کے دین پا نانا کے بدلے ہوا فدا، نانا کے دین پا نانا کے بدلے ہوا فدا۔ قربانی حسین پا غمگین تھے انبیاء، قربانی حسین پا غمگین تھے انبیاء۔ آواز اب بھی دیتی ہے یہ خاک کربلا، کب حق پرست ڈرتے ہیں باطل کے سامنے، وہ مسکرا کے آتے ہیں قاتل کے سامنے۔ مقتے کا بند ڈاکٹر عظیم امروہی کا، بس اے عظیم خالق اکبر سے کر دعا، بس اے عظیم خالق اکبر سے کر دعا، مقبول بارگاہ نبی ہو یہ مرثیہ، مقبول بارگاہ نبی ہو یہ مرثیہ، قائم رہے یہ مرثیہ گوئی کا سلسلہ، محنت کا دیں صلہ تجھے مظلوم کربلا، محنت کا دیں صلہ تجھے مظلوم کربلا۔ نظروں میں پھر مزار امام غریب ہو، بیت خاص طور سے ملاحظہ کریں، اور اس کی مقبولیت یہ ہے کہ 2013 میں جب یہ مرثیہ عظیم امروہی نے کہا تھا اور یہ بیت کہی تھی، اس بیت کے فوراً بعد مولا نے اپنے دربار میں انہیں طلب کر لیا تھا کربلا میں۔ میں مقتے کا پورا بند پھر حاضر کر رہا ہوں، بس اے عظیم خالق اکبر سے کر دعا، مقبول بارگاہ نبی ہو یہ مرثیہ، قائم رہے یہ مرثیہ گوئی کا سلسلہ، محنت کا دیں صلہ تجھے مظلوم کربلا، نظروں میں پھر مزار امام غریب ہو، دوبارہ کربلا کی زیارت نصیب ہو، دوبارہ کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔